26 اپریل 1986 کو یوکرین کے شہر چرنوبل میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے نہ صرف اس دن کے عالمی حالات کو ہلا دیا بلکہ انسانیت کو ایک سنگین سبق سکھایا۔ سانحہ، نیوکلیئر توانائی کے خطرات، انسانی غلطیوں اور قدرت کی بے پناہ طاقت کا غماز تھا۔ ٹیبی ٹاکس میں آپ کا خوش آمدید۔ چرنوبل پاور پلانٹ کے ری ایکٹر نمبر 4 پر ایک تجربہ کیا جا رہا تھا جس کے نتیجے میں ایک زبردست دھماکہ ہوا جس نے ایک بڑے حصے کو تباہ کر دیا اور کئی ہزار زندگیاں متاثر کی۔ یہ حادثہ صرف ایک نیوکلیئر حادثہ نہیں تھا بلکہ اس نے انسانوں کی حماقت، بد انتظامی اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے بارے میں غفلت کا پردہ فاش کیا۔ چرنوبل حادثہ رات کے وقت پیش آیا جب پاور پلانٹ کے انجینئرز نے ایک تجرباتی ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس تجربے کا مقصد یہ جاننا تھا کہ اگر پاور پلانٹ کی بجلی اچانک بند ہو جائے تو ایمرجنسی کولنگ سسٹم کس حد تک مؤثر ہوگا۔ تاہم ان انجینئرز کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یہ تجربہ اتنا خطرناک ثابت ہوگا کہ یہ پورے ری ایکٹر کو غیر مستحکم کر دے گا۔ ٹیسٹ کے دوران حفاظتی اصولوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ انجینئرز نے جان بوجھ کر کچھ ضروری حفاظتی اقدامات کو ترک کیا جس کی وجہ سے اس حادثے کا سامنا کرنا پڑا۔ ری ایکٹر کو کم پاور پر چلایا گیا جس کی وجہ سے اس کی حالت غیر مستحکم ہو گئی۔ کم پاور پر چلانے کے دوران ری ایکٹر کا سسٹم زیادہ حساس ہو گیا تھا۔ کولنگ سسٹم میں تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے ری ایکٹر کے اندر بہت زیادہ دباؤ بن گیا۔ کولنگ سسٹم کا فیل ہونا اس حادثے کی سب سے بڑی وجہ تھا۔ اس کے نتیجے میں ری ایکٹر کے اندر زبردست دباؤ پیدا ہوا جس کے نتیجے میں رات 1:23 پر ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ دھماکے سے ری ایکٹر کی چھت اڑ گئی اور آسمان میں ایک عظیم آگ کا گولا بلند ہو گیا۔ یہ دھماکہ نہ صرف چرنوبل کے ارد گرد کے علاقوں کو تباہ کر گیا بلکہ اس کے اثرات بہت دور تک پھیل گئے جس سے کئی دیگر علاقوں میں تابکاری کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ چرنوبل حادثے کے فوراً بعد تابکاری کی لہریں فضا میں پھیل گئیں۔ یہ تابکاری انسانوں، جانوروں اور ماحول کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوئی۔ اس سانحے کے اثرات کئی برسوں تک محسوس کیے گئے۔ دھماکے کے فوراً بعد اس کے ارد گرد موجود افراد نے تابکاری کی شدت کو محسوس کیا۔ ان میں سے بیشتر لوگ فوراً ہلاک ہو گئے، خاص طور پر وہ افراد جو ری ایکٹر کے قریب کام کر رہے تھے جیسے پلانٹ کے کارکنان اور فائر فائٹرز۔ تابکاری ہوا کے ذریعے دوسرے یورپی ممالک تک پہنچ گئی جہاں لاکھوں افراد اس سے متاثر ہوئے۔ اس تابکاری نے لاکھوں افراد کی صحت کو متاثر کیا اور ایک طویل عرصے تک مختلف بیماریوں کا سبب بنی۔ حادثے کے بعد تقریباً 31 افراد فوراً موت کا شکار ہو گئے اور ان میں سے زیادہ تر فائر فائٹرز اور پلانٹ کے کارکن شامل تھے۔ بعد میں ہزاروں افراد مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو گئے جن میں کینسر، خاص طور پر تھائرائیڈ کینسر شامل تھا۔ تابکاری انسانی خلیات کو نقصان پہنچاتی ہے، ڈی این اے کو تباہ کرتی ہے اور کینسر، دل کی بیماریوں اور دیگر مختلف طبی مسائل کا سبب بنتی ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد فائر فائٹرز کو آگ بجھانے کے لیے بلا لیا گیا۔ ان میں سے بیشتر افراد تابکاری کی شدت سے بے خبر تھے۔ انہیں کسی طرح کا حفاظتی لباس فراہم نہیں کیا گیا تھا اور ان کو فوری طور پر آگ بجھانے کے لیے میدان میں اتار دیا گیا۔ ان فائر فائٹرز میں سے بیشتر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے لیکن ان کی قربانیوں نے آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا۔ ان کی بہادری کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ویلری لیگاسوف ایک مشہور نیوکلیئر سائنسدان تھے جنہوں نے چرنوبل حادثے کے بعد عالمی سطح پر اس سانحے کی حقیقت کو بے نقاب کیا۔ وہ اس حادثے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے سرگرم رہے اور عالمی فورمز پر اس پر بات بھی کی۔ ان کی جرات اور بہادری نے ان کو دنیا بھر میں عزت دلائی لیکن ان پر سیاسی دباؤ اور نفسیاتی پریشانیوں کا اتنا اثر پڑا کہ 2 سال بعد انہوں نے خودکشی کر لی۔ چرنوبل پاور پلانٹ کے 3 انجینئرز نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ری ایکٹر کے نیچے موجود پانی کے ذخائر کو خالی کرنے کا عمل شروع کیا تاکہ مزید دھماکوں سے بچا جا سکے۔ ان کا یہ عمل نہ صرف چرنوبل بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک عظیم قربانی کی مثال ہے۔ چرنوبل کے آس پاس کے علاقوں کے رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہزاروں افراد کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور وہ اپنی زندگیوں کے باقی حصے میں مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ ان کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنا ایک ایسا صدمہ تھا جو انہیں زندگی بھر یاد رہا۔ چرنوبل حادثے کے بعد تابکاری کو کم کرنے اور علاقے کو دوبارہ محفوظ بنانے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی صفائی مہم کا آغاز کیا گیا۔
اس مہم میں مختلف ممالک کے ہزاروں فوجی، سائنسدان اور کارکن شامل ہوئے۔ ری ایکٹر کے اوپر ایک بڑی عمارت بنائی گئی جسے سرکوفیکس کہا گیا۔ اس کا مقصد تابکاری کے اخراج کو روکنا تھا۔ ہزاروں افراد جنہیں لیکوڈیٹرز کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر تابکاری کی شدت کو کم کرنے کے لیے کام کیا۔ ان میں سے کئی افراد بعد میں بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ تقریباً 1 لاکھ افراد کو علاقے سے نکال دیا گیا اور انہیں دوبارہ اپنے زمینوں اور گھروں میں واپس جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ چرنوبل کے حادثے نے انسانوں کی زندگیوں کو ہی متاثر نہیں کیا بلکہ پورے ماحول، معیشت اور سماج پر بھی گہرے اثرات ڈالے۔ تابکاری نے زمین اور پانی کو آلودہ کر دیا، یہاں تک کہ فصلیں اگانے کے لیے زمین کا استعمال ناممکن ہو گیا۔ کئی جھیلوں اور دریاؤں میں تابکاری کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی، جس سے آبی حیات کو بھی نقصان پہنچا۔ چرنوبل حادثے کے بعد یوکرین اور سوویت یونین کو معاشی طور پر شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ صفائی اور بحالی کے کاموں کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے گئے۔ ان خطیر اخراجات کے باعث اقتصادی نظام کو جھٹکا لگا اور دنیا بھر میں نیوکلیئر انرجی کے بارے میں تحفظات پیدا ہوئے۔ چرنوبل کے بعد کی دہائیوں میں مختلف بیماریوں، خاص طور پر کینسر کے کیسز میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ تابکاری کی زد میں آنے والے افراد میں سے ہزاروں کو کینسر اور دیگر خطرناک بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ چرنوبل کا علاقہ اب ایکسکلوژن زون کہلاتا ہے، جہاں انسانوں کا داخلہ سختی سے ممنوع ہے۔ یہاں تابکاری کی سطح اب بھی خطرناک حد تک ہے اور یہ علاقہ آنے والے سینکڑوں برس تک رہائش کے قابل نہیں ہوگا۔ انسانی سرگرمیاں بند ہونے کے بعد چرنوبل کے علاقے میں جنگلی حیات نے خوشحال زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ریچھ، بھیڑیے اور دیگر جانور آزادانہ گھومتے ہیں اور یہاں قدرتی ماحول میں توازن آ گیا ہے۔ چرنوبل اب سائنسدانوں کے لیے ایک تحقیقی مرکز بن چکا ہے، جہاں تابکاری کے اثرات پر تحقیقات کی جاتی ہیں۔ چرنوبل حادثے نے ہمیں یہ سکھایا کہ نیوکلیئر توانائی اور اس کے خطرات کو سنجیدگی سے سمجھنا ضروری ہے۔ اس سانحے نے ہمیں انسانوں کی غفلت، بد انتظامی اور قدرت کی طاقت کے بارے میں ایک سخت سبق دیا۔ کیا ہم مستقبل میں ایسے حادثات کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا نیوکلیئر توانائی واقعی محفوظ ہے؟ کیا ہم قدرت کی طاقت کو مکمل طور پر سمجھنے اور قابو پانے کے قابل ہیں؟ کیا چرنوبل کے متاثرین کو بہتر مدد فراہم کی جا سکتی تھی؟ یہ سب سوال اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ ڈابی ٹاکس کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔